ایک میں نے سٹوری کی تھی، اکثر کرتے رہتے تھے کہ جب بینک سے نا لون اور انہوں نے رائٹ آف کیے تھے، کوئی اچھے خاصی اماؤنٹ تھی، اس میں آپ کو پتہ 24 بلین روپی جو اس میں لونز ہے وہ خواتین کے نام پہ تھے، آپ کے جو رائٹ آف ہوئے. تو ریزن کیا ہوتی ہے کہ ساری فیملیز بزنس مین جو ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں ذرا، یہ جو آپ نے توشہ کھانے والے کیے کہ ہم اپنی وومن کو کیسے ہیومن شیلڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں. اب ٹھہرے ہیں آپ پہ جب کیسز ہوتے ہیں، آپ پہ پرچے ہوتے ہیں، بینکنگ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کو خواتین کو سزا دینا شروع کر دیں کہ آپ ڈیفالٹر ہیں. آپ کے ملک میں رولا پڑ جائے گا، 1000 خاتون تھی، انہوں نے 24 ارب روپے کے اپنی خواتین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رکھ کے قرضے معاف کروائے ہیں. یہ سٹوری میں نے کی ہوئی ہے. دے یوز دیئر وومن ایز اے ہیومن شیلڈ کہ پکڑے جائیں گے تو کل کو آپ اور میرے جیسے ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے، اگر مفتاح بھائی بیٹھے ہیں، مصطفیٰ بیٹھے، پھر ہم ایک سمپتھی کی ویو تو آتی ہے یار خاتون ہے، آپ ان سے تو پوچھیں، ان یہ گھر کے بزرگوں سے کہ بھائی صاحب جب آپ اپنی ان ماؤں کے، بہنوں کے، بیویوں کے، بچوں بھانجی وغیرہ سب کے نام دے رہے تھے، بینک سے قرضے لے رہے تھے، آپ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ کل کے آپ کے بچوں پہ بھی ٹرائل ہو سکتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا، وہ ڈالتے ہیں. ایک چیز آپ نے توشہ خانے کی بات کی سر، اب چھوٹا مطلب بری بات لگے گی، میرا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے، اگین ان پاپولر ہے، عمران خان صاحب انہی چیزوں کے خلاف آئے تھے. یہ بات میں نے کل رک جائیں ایک منٹ ساتھ، یہ بات سر میری خان صاحب کی بات چھوٹی کر دیتے ہیں، بات تو سن لیں. وہ آپ کو مسئلہ یہ کہ آپ نے ہر چیز کو گھسیٹنا بھی ہے نا، تو میں آپ کو اس لیے روک دیتا ہوں کہ اس بات پہ تو ہم کل سے کہ یہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا خان صاحب. یہ تو بات ہے، میں والی بات ہو جائے گی، اپنی بات کہنا بری لگتی ہے. میں ایک دفعہ نہیں پھر میں کہہ دیتا ہوں، چلے سر میں چھوٹا سا آدمی، کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہیں، اتنی بڑی اوقات بھی نہیں ہے. مجھے 2009 میں یہ گھڑی ملے گی، اب وہ ساری چیزیں اوپن ہوئی ہیں، تو اب پہلی دفعہ پتہ چلا، میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا ہوگا. اب 2009 میں مجھے گھڑی ملی سر ایک، اس کی میں لے کے گیا، رؤف چودھری صاحب یہاں پہ اس وقت کیبنٹ سیکرٹری تھے. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اگرچہ کرنی نہیں چاہیے. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے گھڑی رکھی، انہوں نے یہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا رؤف صاحب قانون کے تحت نا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، 10% تھا اس وقت، تو ایسے کرتے ہیں اس کی ایویلویشن کروا لیتے ہیں. میں نے کہا سر میں نے نہ اس کی ایویلویشن کروانی ہے، نہ میں نے رکھنی ہے، آپ اس کو ڈپازٹ کریں. رؤف چودھری صاحب زندہ ہیں اور اگین سن تو لینا پوری سر. انہوں نے کہا اچھا، میں نے کہا نہیں سر کہ میں نے نہیں رکھنی ہے گھڑی. انہوں نے کہا جب میں سر میں جرنلسٹ ہوں، یہ خبریں میں کرتا ہوں، میں یہ سٹوریز کرتا ہوں، میں نے خود توشہ خانہ کیے ہوئے ہیں، میں نے جناب مشرف کے، میں نے گیلانی صاحب کے، میں نے اس کے زرداری صاحب کے یا شوکت عزیز کے، بڑی بڑی چیزیں میں نے خود رپورٹ کی، نیوز میں چھاپی ہوئی ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز آپ کے گلے کا پھندا بنتا ہو، آپ سے بنتی ہوتی ہے. مجھے یہ چیز نہیں لینی چاہیے، ناٹ بیکاز کے ڈڈ ناٹ لائک دا واچز. اچھا انہوں نے اگلے دن پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا رؤف ایسے یہ تھوڑا جذباتی ہوگا، انہوں نے پوری ایویلویشن کروا کے میرے گھر پہ واچر بھجوایا کہ یہ آپ اس کی پیمنٹ کر دیں. 1,20,000 روپے اس کی پرائز بنی، انہوں نے کہا 16,000 روپے دے دیں. میں سر پھر گیا، شکریہ ادا کے رسید لے کے واپس آیا. یہ میں نے کوئی نہ اس پر رؤف چودھری صاحب پہ احسان کیا، نہ میں نے اسٹیٹ پہ کیا، نہ میں نے یہ دس از اے چوائس یو میک، نہیں اس توشہ خانے پہ کیا، میں نے خود پہ کیا کہ میرا نام آپ یہ اس لسٹ میں آتا جو ابھی آئی ہے، چھپی ہے، تو میں امبیرس ہوتا. میں یہ اخلاقی آ کے گراؤنڈ نہیں لے سکتا تھا. خان صاحب سے مجھے یہ شکایت ہے، ڈفرنٹ نہیں ہے. آپ کے پرائم منسٹر نہیں، خان صاحب نہیں لے سکتے. خان صاحب کہتے ہیں، سنیں میرے، خان صاحب کہتے تھے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو تو پھر آپ کیوں وہاں پہ لے رہے ہیں؟ مطلب آپ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور آپ کو دوسری سائڈ پہ ہیرے جواہرات دیکھتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اچھا پھر تقریروں میں پتہ کیا کہتے تھے، ابھی ان کو بشرا صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بات لوگوں کو نہیں پسند آئے گی. آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، جب مریم نواز صاحب کا اس وقت یہ کیس آیا تھا، یہ اپنی تقریروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی یا فاطمہ بھی اگر کوئی غلط کام کرتی، ان کے اگر چوری وغیرہ ہوتی تو ان کے ہاتھ بھی اگر کاٹے جاتے. آج یہ چیزیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. یہ لا تھا تو یہ ریاست مدینہ تھی، یہ اصول تھے جو اس وقت سیٹ کیے گئے تھے. اپنی باری کہتے ہیں میری بیوی تو آپ پولیٹیکل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو بیچارے ڈریگ کیا گیا ہے. یہ سب لوگ اپنی خواتین کو پھر گھر بٹھائیں، نہ ان کو توشہ خانے سے چیزیں لینے دیں، نہ ان کو فارغ طور پہ لے کر جائیں، نہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائیں. اعتراض نہیں ہے، میں ذرا بریک سے پہلے ایک دفعہ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس. سر رؤف صاحب یہ آرگومنٹ تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو خاتون ہونے پر اگر غلط کیا ہے تو جانے دیا جائے. ایوری ون شوڈ گو تھرو اسکروٹنی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، لیکن وہ اسکروٹنی ہوتی ہوئی نظر آئی. جس طرح میں نے کہا تھا سیزر وائف، اگین مصطفیٰ کی بڑی ان کو آئے گی پسند کہ سیزر وائف مسٹ بی ابو سسپیشن، کہ سیزر کی وائف پہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے. سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں خرابی ثابت ہوئی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو خرابی ثابت کیسے ہوئی؟ تو ہو چکی آپ اور میں نے تو نہیں دی. سر وہ آپ مسئلہ یہ جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، میں بیچ میں آ گیا ہوں، کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے. ہر فیصلہ آپ نہیں مانتے، لیکن کیونکہ خان کے خلاف فیصلہ ہے تو تم مان لیا. سر کوئی نہیں مان، میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی. اگین جو نو میں سب کی بات کرتا ہوں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب، سوری سر، جو ہو وہ اپنا جواب دے، اس پہ کسی کو اتنا شک ہے. میں سوال فریم کر دوں، پوچھ کے جواب لے لیں یا پھر آپس میں کر لیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں. حوصلہ کریں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
اس بات پہ کسی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو کلین چٹ ملے، جانے دیا جائے. سوال یہ ہے کہ کیا جو پروسیس ہے وہ پروسیس کیا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے؟ جی آف کورس، دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، جو فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے. بحث اس چیز پہ ہے کہ اس ملک کے اندر میرٹ کے اوپر کہاں فیصلے ہوتے ہیں. ایک وقت 6 جج سپریم کورٹ کے بیٹھ کر کہتے ہیں پٹی دا نیشن، کہ حیف ہے اس قوم پر، اور میاں نواز شریف صاحب کو ایک سزا سنا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج اگر جو واقعات میرا خیال ہے پیٹی دا نیشن پہ گیلانی صاحب گھر گئے تھے، فائم ناٹ مسٹیک، نہیں؟ یس. بہرحال نہیں، وہ کھوسا صاحب نے یہ پٹی دا نیشن کہا وہ تھا، انہوں نے اور پہلے لکھا تھا ادھر بہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. یہ میاں صاحب کے کیس میں 2012. اور آج سے 4-5 سال بعد اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی سپریم کورٹ اور اس کے دیگر ججز بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ معاملات جو اس وقت کے جو فیصلے کیے گئے یہ ٹھیک نہیں کیے گئے. تو ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ تو عدلیہ کی کریڈیبلٹی کا ہے کہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی ہے کوئی نہیں. ایک وقت میں فیصلے اور آتے ہیں، دوسرے وقت میں فیصلے اور آتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ عدلیہ ہماری بدلتی رہتی ہے. نظریہ ضرورت آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو جب تک ہم عدلیہ کی کریڈیبلٹی ایسی نہیں ہوگی کہ تمام فریقین کو اس کے فیصلوں کے اوپر اعتبار ہو کہ ہاں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں وہ کل بدلے جائیں گے، جو ماضی کے فیصلے تھے وہ آج بدلے جا رہے ہیں. تو آپ کون سی اسکروٹنی کی بات کر رہے ہیں، کون سے میرٹس کی بات کر رہے ہیں، کس کو صحیح مانیں کس کو غلط مانیں؟